جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف افطاری کے وقت اگر آدمی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو وسعت ہے کہ روزہ دار دن بھر میں جب بھی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3598، جس وقت آدمی افطاری کرے اس وقت دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوگی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث ضعیفہ میں کہا حدیث نمبر 1385 ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ اس پیس ٹی وی پہ آنے والے کو اور ایمان کو پیس پیس کر رکھ دینے والے شخص سے ایک سوال کہ تمہارے البانی نے جس حدیث کو ضعیف کہا، یہ البانی کب کا ہے؟ ماضی قریب 100 برس کے درمیان کا ہے، اور امام ترمذی جو عہد رسالت سے 200 برس کے بعد ہی یعنی 1200 سال پہلے کے امام ترمذی کا وہ مقام ہے کہ ان کے استاد صاحب ابو داود علامہ سلیمان ابن اشعث جو ہیں خود فخر کرتے ہیں جو استاذ ہیں اپنے شاگرد، اور صحاح ستہ کی کسی بھی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ حدیث کی نوعیت کو بیان کرے۔ امام ترمذی ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور حدیث کی کوالٹی بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ آپ ذرا غور کریں کہ میں صرف ایک اور سوال کرتا ہوں کہ حدیث کو یہ جو کوالٹی ہے ضعیف کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار، صحیح کے اعتبار سے، یہ کوالٹی کہاں سے ثابت ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ کلو بدعت ضلالہ، جو عہد رسالت میں نہ ہو، جو نبی اور صحابہ نے نہ کیا اور نہ کہا، وہ بدعت ہے۔ تو پھر تو نہ نبی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، نہ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو وہ بات جو نبی اور صحابہ نے کہا ہی نہیں، تم وہ بات کہتے ہو اور دھڑلے انداز میں ریجیکٹ کر دیتے ہو، تو بدعت پر عمل کر کے سنیت کو زیر کرنے کا یہ فارمولا کہاں سے سیکھا؟ اندھا مت سمجھو اہل سنت والجماعت کو۔ ایک بات، یہ بدعت کا ارتکاب کر کے حدیث ضعیف، حدیث حسن، حدیث صحیح، یہ کوالٹی وہ لوگ نکالے ہیں جن کی تقلید سے تم انکار کرتے ہو۔ تقلید تمہارے نزدیک شرک ہے۔ ائمہ کرام نے، محدثین نے اور شارحین حدیث نے اور محققین نے حدیث کی کوالٹی بیان کی ہے، اللہ نے بھی نہیں، رسول نے بھی نہیں، صحابہ نے بھی نہیں بیان کی ہے، اور بدعت کا تصور تمہارے نزدیک یہی ہے۔ اب ذرا سوچ کر کے جواب دینا۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کے بعد۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت میں اگر آپ سلام پھیر دیں تو کیا وہ عبادت ہوگی آپ کی؟ نہیں، انکمپلیٹ ہے، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ 4 رکعت فرض نماز عشاء کی اگر 2 ہی رکعت میں سلام پھیر دیں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی عبادت قطعیہ کو جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو پوری پڑھنا وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو مغرب کے وقت یعنی افطار کے وقت دعا کرنے کو یہ بدعت کہہ رہے ہیں اور ضعیف حدیث کہہ رہے ہیں، وہ بتائیں کہ روزہ عبادت ہے یا نہیں؟ یقیناً کہیں گے عبادت ہے۔ تو کیا 12 بجے ہم اگر دعا کریں گے تو عبادت کی دعا جو مغز تھی اس پر عمل ہوگا، یا پورا روزہ مکمل ہوگا جو عبادت ہے؟ یعنی کمپلیٹ روزہ عبادت ہے نا۔ طلوع شمس سے غروب آفتاب تک اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ عبادت کہلائے گی۔ بیچ ہی میں اگر ہم کھانا پینا کھا لیے تو یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ تو لاجیکلی طور پر بھی اگر دیکھیں اور اس حدیث پاک کے اعتبار سے کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور افطاری یہ کمپلیٹ اب روزہ ہونے والا ہے اور اس وقت دعا کر رہے ہیں، تو قرین قیاس بھی یہی ہے کہ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت ہو حدیث پاک کے اعتبار سے بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ ضعیف یا یہ لوگ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے چونکہ دعا میں وسیلہ لینا اور دعا کے وقت فاتحہ وغیرہ کا بھی رواج دے دیا ہے، وسیلہ اور فاتحہ، تو اس لیے یہ ہر دعا کو بھی اب اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، جھوٹ کا بھی ایڈیٹنگ یا نام دے کر کے اس کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ افسوس افسوس صد افسوس کہ اب تک جو ہے صرف اللہ سے مانگنے، مطلب ولی اللہ سے، نبی اللہ سے مانگنے کو یہ شرک بدعت کہتے ہیں، اب اللہ سے بھی مانگنے کو یہ لوگ حرام، ریجیکٹ اور بدعت کہہ رہے ہیں۔ کہاں تک یہ جائیں گے آپ دیکھتے رہیں۔ خیر،
آپ دعا کریں وہ وقت قبولیت دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ کے تحت کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور روزہ مکمل ہوگا تبھی وہ عبادت ہے. اور اس اعتبار سے دعا جب عبادت کا مغز ہے تو وہ وقت جو ہے وقت افطار ہی ہو سکتا ہے جو کمپلیٹ روزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اہل حدیث کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو محفوظ اور مضبوط فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علی من کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں